بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے دنوں جو عبدوس کا واقعہ پیش آیا اس میں 2 پاکستانی جن کا تعلق داؤد خاندان سے تھا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، وہ کون تھے اور عبدوس کے تباہ ہونے کے اصل حقائق کیا ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ عبدوس میں ٹائٹینک تک جانے والے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اس بدقسمت عبدوس میں اینگرو کارپوریشن کمپنی کے مالک شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان داؤد بھی جہاں بحق ہوئے۔ شہزادہ داؤد زراعت، توانائی، ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سے وابستہ تھے۔ ان کا خاندان ملک کے امیر ترین 22 خاندانوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، ہم اپنے گھروں میں جو دودھ استعمال کرتے ہیں، ترنگ اور اولپرس اور کچھ ڈیری پروڈکٹس ہیں آئس کریم کی صورت میں، وہ تمام کی تمام اینگرو فوڈز کے انڈر آتی ہیں۔ ناظرین، اور یہ اس کے وائس چیئرمین تھے۔ پاکستان کی فلاح و بہبود میں انہوں نے بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی شہزادہ داؤد نے بہت کام کیا۔ داؤد اینڈ کمپنی نے زندگی کے مختلف شعبوں میں پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا۔ ناظرین، شہزادہ داؤد کا زیادہ فوکس ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں پر تھا۔ انہوں نے برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف فلوریڈا سے ناظرین عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا۔ 2012 میں ان کو ورلڈ اکنامک فورم نے ینگ لیڈر کے طور پر منتخب کیا تھا۔ شہزادہ داؤد کا بیٹا سلمان گلاسگو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے بھی اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا۔ اپنے والد کی طرح بیٹا بھی سائنس فکشن کی کتابوں کا پرستار تھا۔ باپ بیٹے کی جوڑی بہت ایڈونچرس قسم کی تھی۔ یہ مختلف ایڈونچرز کرتے آ رہے تھے۔ اسی سوچ کے تحت یہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے۔ فادرز ڈے کی ویکینڈ پر سلمان داؤد اپنے والد کے ساتھ موت کے سفر پر روانہ ہوا۔ شہزادہ سلمان پاکستان کی تاریخ کا وہ نام تھا جو پاکستان کو ترقی کرنا اور پھولتا دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹائٹینک کے ارد گرد کا پانی ناظرین اتنا خطرناک کیوں ہے، کیا حقائق ہے کہ جس کی وجہ سے عبدوس تباہ ہو گئے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ اندھیرا۔ ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں 4 کلومیٹر کی گہرائی پر موجود ہے۔ اس جگہ کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں، جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ ناظرین، ایک عبدوس کی روشنی صرف چند میٹر آگے تک پہنچتی ہے، اس لیے جہاں آسانی سے رستہ بھول سکتے ہیں۔ نیچے گہری تاریکی ہے اور جما دینے والی ٹھنڈ ہے۔ سمندر کی تہہ میں مٹی اور پانی میں ہلچل رہتی ہے۔ آپ کہاں ہیں، یہ صرف سونار کی مدد سے ممکن ہے۔ یہاں ریڈار بھی کام نہیں کرتے۔ ناظرین، دوسری جو وجہ ہے ناظرین، تباہ کر دینے والی گہرائی۔ سمندر کی سطح کے مقابلے میں تہہ میں دباؤ تقریباً 400 گنا زیادہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عبدوس کی دیواریں بہت موٹی ہوں۔ تیسری وجہ سمندر کے اندر کی لہریں ہیں۔ ناظرین، یہ لہریں ہوا، سمندری اتار چڑھاؤ اور پانی کی کثافت میں تبدیلیوں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ وہ سمندر کی تہہ میں چیزوں کی جگہ بدل سکتی ہیں۔ یہ چاند پر جانے کی خواہش کی طرح۔ ناظرین، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خلا باز جو ہے وہ خلا میں جائے۔ چوتھی وجہ جو ہے ناظرین، جہاز کا ڈھانچہ ہے۔ 100 سال سے زیادہ سمندر کی تہہ میں رہنے کے بعد ٹائٹینک گھل رہا ہے اور بکھر رہا ہے۔ ٹائٹینک کے نزدیک جانے سے عبدوس ٹکرا سکتی ہے یا پھر اس میں پھنس بھی سکتی ہے۔ ناظرین، یہ وہی ٹائٹینک ہے جس کے انوینٹر نے یہ کہا تھا کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اور جہاں پر بات آتے ہیں میرے رب کریم کی، کہ جب قدرت کو اور میرے رب کو چیلنج کیا جاتا ہے کسی انسان کی طرف سے، تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ناظرین، کہ ٹائٹینک کو میرے رب نے عبرت کا نشان کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے سلامت رکھا کہ دیکھو، جو ایسے دعوے کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، اس کا نام تک باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، موت کا وقت اور جو جگہ میرے رب نے مقرر کی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ان کی موت انہیں وہاں تک کھینچ کر لے گئی، جس کی وجہ سے وہ اتنے پیسے لگا کر بھی اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہ ان کی روح قبض ہونی تھی۔ ناظرین، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملک الموت کا ایک واقعہ ان کے دور کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ناظرین،
ایک دفعہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے۔ وہ ایک شخص کی طرف تعجب سے کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ جب ملک الموت چلے گئے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ملک الموت ہے۔ اس نے کہا، وہ میری طرف اس طرح دیکھتے تھے گویا میری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے ہندوستان میں پہنچا دیجیے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر ہندوستان میں رکھ دیں۔ ہوا نے اس کو ہندوستان میں پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا، تم کیوں اس شخص کو غور سے دیکھتے تھے؟ کہا، مجھے تعجب اس بات پہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے، میرے پاس پہنچنا ہے کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کروں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ ناظرین، پھر اس کی روح جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یعنی کہ ملک الموت نے ہندوستان سے جا کر قبض کی۔ ناظرین، موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ جس جگہ ہماری موت لکھی ہے اور جو وقت لکھا ہے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔